الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، قدرت الہیہ اور اس کی ان نعمتوں کا تذکرہ جس کا براہ راست انسان سے تعلق ہے، اور یہ سب انسان کے لیے ہیں، اور اگر دیکھا جائے ان کے بغیر انسان تو کوئی بھی اپنے مقصد و منزل نہیں پا سکتا۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں دکھا دیتا ہے گرج چمک، جب بادلوں میں اللہ رب العزت وہ مرحلہ لاتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں سب کچھ، وہ مراحل جب آتے ہیں، جب بادلوں کو برسنے کا حکم ملتا ہے اور وہ تیار ہوتے ہیں برسنے کے لیے، عجیب و غریب کی چمک اور آوازیں، یہ برق، یہ چمک جو عجیب انداز میں لحظوں پر، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں خوف و خطر بھی ہے اور امید بھی ہے، طمع بھی ہے۔ خوف و خطر یہ بھی ہے کہ بجلی گر جائے، آسمانی بجلی گرنے سے کیا کیا تباہیاں نہیں ہوئی ہیں، اللہ اپنے امان میں رکھے۔ اور طمع اور امید اس بات کی ہے کہ اس بارش سے زندگی کا انحصار ہے، تو فرمایا کہ دکھا دیتا ہے تمہیں چمک سے، بادل کی بجلی کی جو چمک ہوتی ہے اس کو تمہیں دکھا دیتا ہے، اس حالت میں کہ اس میں خوف کا بھی ماحول ہوتا ہے اور امید کا بھی۔ کیسے یہ پیدا ہوتی ہے؟ آواز اس صورت میں کہ بادل بذات خود ایک قسم کے دھواں جیسے، ایک غبار جیسی ایک چیز ہے، اور اس میں پانی بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اسی طرح کی کوئی آواز نہیں ہوتی، اور یہ بجلی جو چمک کر آسمان کے کناروں سے دوسرے کنارے تک آنن فانن لمحوں میں مشاہدہ ہوتا ہے، فرمائی قدرت کی نشانی ہے یہ، تمہیں اس سے کیا لینا دینا کہ یہ پانی سے ہے یا بادل سے ہے یا کسی اور مخلوق سے ہے، یہ سب اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی اور اس کی طاقت ہے۔ اور پھر آسمان سے پانی اتارتا ہے تمہارے لیے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور مردہ زمین اور ویران اور بنجر زمین کو اس پانی کی نازل ہونے کے بعد زندگی دے دیتا ہے۔ اس پانی کو جب اتار دیتا ہے اللہ رب العزت زمین میں، پھر زمین اسی پانی کی بدولت اللہ کے حکم سے آپ کو فصل دیتا ہے، اللہ اس کو زندہ کر دیتا ہے زمین۔ تو ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یہاں بھی کافی نشانیاں ہیں، ایک نہیں دو نہیں، عجائب قدرت کی یہاں آپ کو بہت ساری نشانیاں ملتی ہیں۔ یہ آواز جو بارش کے وقت بادلوں کی طرف سے، اور یہ بجلی کی چمک دمک وغیرہ، یہ گرج سب کچھ، اور پھر پانی کا ایک قطرہ قطرہ، آہستہ سخت اور انتہائی تیز بارش، قدرت کی نشانی ہے۔ ان تمام کے اختیارات اللہ رب العزت کے پاس ہے، ایک ایک قطرہ حساب شدہ اور طے شدہ ہے۔ پانی کہاں جائے، کہاں برسے، کتنا برسے،
اور زمین کے ان قطعات میں اور حصوں میں درختوں پر، جانداروں اور بے جانوں پر کتنا برسے، اللہ کے اس میں پر آپ کے لیے بھی تو نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کے نمونے اور طاقت اور اختیارات کے. یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پانی کے بعد زمین کا کیا حال ہوتا ہے، اور زمین سے اگنے والی ہزاروں گل بوٹوں کا کیا حال ہوتا ہے، درختوں کا اور آپ کے ثمرات کا کیا حال ہوتا ہے. یہ فرمائے نفی ذلک لآیات، لیکن دانا اور سمجھدار لوگوں کے لیے. سے ان لوگوں کو اور بیوقوف قسم کے لوگوں کو تو آپ چاہے جو بھی کریں، جیسا بھی کریں، ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا. لیکن جو عقل مند ہیں، جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، یہاں بہت کچھ دیکھتے ہیں اور اپنی دنیا کو بھی سنوارتے ہیں اور اپنی آخرت کا بھی فکر کرتے ہیں. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ